تو فرمایا کہ جب تم ان کو ذبح کرو یا نہر کرو، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کے نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بائیں اگلے گھٹنے کو، اگلے ایک پاؤں کو، بائیں پاؤں کو باندھ دیا جائے، پھر کھڑا کیا جائے تو وہ پچھلی 2 ٹانگوں اور اگلے ایک دائیں پاؤں پر کھڑا ہو، قبلہ رخ کھڑا کیا جائے، تو پھر اس کی گردن کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ہے، جہاں گڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے، وہاں پر تیز نیزہ یا چھرا وہ مارا جائے اللہ کا نام لے کر، تو جو ہی اس کی رگیں کٹ جائیں گی تو خون کا فوارہ نکلے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو صفوں میں، ان کو کتاروں میں کھڑا کر کے، ایک پاؤں بندھا ہوا ہو، 3 پاؤں پہ کھڑا ہو، ایسا نہر کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، اللہ کی کبریائی بولو، اور پھر جب وہ جانور نیچے گر جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تو اب تم اس کے گوشت سے خود بھی استفادہ کرو، اور جو قناعت اور صبر کرنے والے ہیں اور اپنی خودداری کی وجہ سے اور قناعت کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے لیکن وہ حاجت مند ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال کرتے ہیں اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو فرمایا ہم نے یہ تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یہ جانور تمہارے تابع فرمان بنا دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان میں ایک نعمت یہ قربانی کے جانور ہیں جن سے ہم طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرو۔ مزید آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے۔ بہت سارے لوگ وہ فخر اور اپنی شہرت اور اس طرح کے دنیاوی مفادات و اغراض کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے جانور وہ خریدتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قربانی جو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کی گئی، یا کوئی بھی عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا، وہ بے فائدہ ہے اور آخرت میں اس پہ مواخذہ اور پکڑ ہے۔ مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث کے مطابق وہ عالم اور قاری اور وہ سخی اور وہ شہید جنہوں نے اللہ کی خاطر علم دین پڑھا پڑھایا نہیں، اللہ کی خاطر انہوں نے سخاوت نہیں کی، اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جان نہیں دی، بلکہ اپنے مفادات تھے کہ ہماری شہرت ہو، تو ان کو بروز قیامت پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں، جس نے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ریاکاری کے طور پہ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے طور پہ صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس میں اخلاص کا ہونا، للہیت کا ہونا، اللہ کی رضا پانا مقصود ہونا یہ ضروری ہے۔ تو قربانیوں کے گوشت اور قربانیوں کے خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، جو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خلوص ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اس کی بنیاد پر تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو بہترین قربانی وہ ہے کہ جس میں گوشت زیادہ ہو، عمدہ ہو، جس سے فقراء کو زیادہ نفع پہنچے۔ تو باقی وہ لوگ جو 10 لاکھ کا جانور، 8 لاکھ کا جانور، اور وہ صرف تھوڑی سی خوبصورتی کی وجہ سے مہنگے مہنگے جانور وہ خریدتے ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ عمل ہی بیکار ہے۔ دین کی اور تھوڑی راہیں ہیں خرچ کرنے کی، اور تھوڑے راستے ہیں، اور تھوڑے کام ہیں، اور آپ کے خاندان میں کتنے حاجت مند لوگ ہوں گے، آپ کے پڑوس میں ہوں گے، آپ کے کتنے مسلمان بھائی بیچارے وہ طرح طرح کی مصیبت زدہ ہیں، وہ پریشان حال ہیں، وہ مقروض ہیں، لیکن آپ کو ان پہ ترس نہیں آتا، اور آپ اپنی دل کی خواہش کی خوبصورتی ہو اور لوگ باتیں کریں کہ فلاں نے بڑا مہنگا جانور لے کر جناب وہ قربانی کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا طرز عمل وہ چھوڑ دیا جائے، اور خاص اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق قربانی کریں، اور اس پہ آپ
گوشت جس کا زیادہ ہے اور عمدہ ہے اس حوالے سے قربانی کو آپ ترجیح دیں، اور مزید اللہ نے ہمت دی ہے تو یہ خوبصورتی پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور محتاجوں پہ خرچ کریں۔ اور آگے فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں جو تعلیم دی ہے، تو اب اللہ نے یہ اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع فرمان بنا دیے اور تم ان کو آسانی کے ساتھ ذبح کر لیتے ہو، آسانی کے ساتھ ان سے سارے کام کاج اور اپنے سارے فوائد حاصل کر لیتے ہو، تو اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جیسے تمہیں تعلیم دی اس کے مطابق اللہ کی بڑائی بولو، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا تذکرہ کرو۔ اور اے حبیب، جو نیکوکار ہیں اور اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں اور خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ ان نیکوکاروں کو، ان نیک لوگوں کو آپ خوشخبری دیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ذہن زیادہ تر وہ جو اختلافی باتیں ہیں ان میں الجھا رہتا ہے، جو امور متفق علیہ ہیں ان پر عمل، ان میں توجہ اور خلوص کو بڑھائیں، اور وہ احکام جو مجمع علیہ ہیں، متفق علیہ ہیں، ان میں آپ پوری پابندی سے عمل کریں اور اپنے قلب کی اصلاح کریں، اور قلب میں جو تکبر، حسد، کینہ، بخل، حرص اور حب الشہوات، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکام پر عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہیں یا گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، ان بری خصلتوں کو دل سے دور کرو۔ یہ اصل چیز ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ان کو جب بھی دیکھو اور جب بھی ان کی بات سنو وہ زیادہ تر اختلافی باتوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں قرآن و سنت کے دلائل مختلف ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے تابعین اعظام اور ائمہ دین نے مختلف دلائل کی بنیاد پر وہ احکام کے اندر مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ تو جو جس کو فالو کرے گا وہ خلوص دل سے تو وہ کامیاب ہے۔ تو اختلافی باتوں میں زیادہ پڑھنے کی بجائے جو متفق علیہ باتیں ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور اپنے قلب کی اصلاح پر توجہ دی جائے، اور ہر عبادت اور ہر حکم پر عمل کے وقت اس کا جو مقصد ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، اور اس پر بار بار غور کریں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے، جو قربانی کر رہا ہوں تو جو اس کا اصل مقصد ہے کیا وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ ہماری توجہ رہے گی تو انشاءاللہ ہم صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کی اتباع کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پا سکیں گے۔